السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 28. وہ اس وقت سائٹ پر موجود تھا. کئی ایکڑ کی زمین پر اس وقت سینکڑوں لوگ تھے. انجینئرز، آرکیٹیکچرز، مزدور، مشینیں اور بھی کافی لوگ. سن گلاسز لگائے رئیس اس وقت کافی مصروف نظر آتا تھا. کھلی زمین پر جگہ جگہ کیمپ لگائے گئے تھے. تہہ خانے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی. یہ اس کا ڈریم پروجیکٹ تھا. کئی ایکڑ پر پھیلا یہ شاپنگ مال بنانے کے لیے اس نے سالوں محنت کی تھی. وہ انجینئرز اور آرکیٹیکچرز ٹیم کے ساتھ بیٹھا. گرمی کافی زیادہ تھی پر سبھی کام کر رہے تھے. کئی فلورز بنانے تھے. کتنی منزلیں رکھنی تھیں. کتنے اسٹورز بنانے تھے. یہ چیزیں پہلے سے ہی طے شدہ تھیں. عروضہ باہر سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کرتی نظر آ رہی تھی. کچھ دیر بعد رئیس کیمپ سے باہر آیا. عروضہ اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی. مراد کہاں ہے؟ اس نے چاروں جانب نظریں گھماتے پوچھا. وہ اسے صبح سے نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ آج اسے سائٹ وزٹ کرنی تھی. وہ نہیں آیا. سینے پر بازو باندھے کھڑی عروضہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا. کیوں؟ اس نے چشمہ اتارتے پوچھا. وہ کہہ رہا ہے باس کا سنگل مرنے کا ارادہ ہوگا، پر وہ بنا باپ بنے نہیں مر سکتا. مجال ہے جو عروضہ لفظوں کا ہیر پھیر سیکھ لے. دو شادیاں کرنے کے باوجود مراد کے ہاں اولاد نہیں تھی. رئیس نے اس کی بات سنی اور جیب سے موبائل نکالا. اس کے دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی. وہ مراد کا نمبر ملاتا ایک جانب بیٹھ گیا. بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا. مجال ہے جو وہ بھی فون بند کر دے. تھک ہار کر مراد کو ہی فون اٹھانا پڑا. ہیلو. مراد کی غصے بھری آواز ابھری. ایک چھٹی کر کے کتنے بچوں کی لائن لگا دی ہے؟ چھوٹتے ہی اس نے مراد کی دکھتی رگ دبا دی. جب تمہارے جیسا کالا ناگ میرے گھر کی منڈیر پر بیٹھا ہو تب بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کلس کر بولا. رئیس نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی. اس سے پہلے کہ ناگ تمہیں ڈسے فوراً پہنچو. اس نے لہجہ سخت کرتے حکم دیا. میں اپنے سسرال آیا ہوں. وہ جل بھن گیا. تمہیں اپنے اس سسرال کا خیال ہونا چاہیے. میں نہیں آ رہا. مشکل سے وہ اپنی ناراض بیوی کو منا پایا تھا. تمہارا تو باپ بھی آئے گا. ناگ بار بار ڈس رہا تھا. باپ کو بلا لو کیونکہ میں سالانہ چھٹیوں پر ہوں. رئیس کی بھویں سکڑ گئیں. یہ HR کا کام تھا اور مراد کو ان کی طرف سے سالانہ چھٹیاں مل گئی تھیں. کون GM تمہاری طرح سالانہ چھٹیوں پر جاتا ہے؟ مراد عالم. اب فون بند کرو. وہ رئیس میں اس کا ملازم صحیح، پر باہر وہ اس کا اچھا ساتھی اور دوست تھا. دونوں میں طنز و مزاح چلتا رہتا تھا. میں تمہیں GM سے PN بنانے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے شرافت سے سائٹ پر پہنچو. اس کا لہجہ حتمی تھا. مراد نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا. وہ جانتا تھا مراد نہیں آئے گا، پر جب رئیس اس کی چھٹیاں خراب نہ کر لیتا اسے سکون کی نیند کیسے آتی. فون واپس جیب میں رکھتے گہری سانس لیتا وہ دوبارہ سے کیمپ کی جانب بڑھ گیا. ہاں، اب کچھ اندرونی سکون ملا تھا. جوزف پیلس، ایڈنبرا. ولیم کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو مختلف جگہ پہ پایا. یہ منظر تہہ خانے کا نہیں تھا. اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں. سمجھ نہیں آیا جو ہوا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت. اس کی تو حقیقت بھی کابوس کی نظر ہو چکی تھی. یہ کابوس کی دنیا تھی جہاں وہ پھنس گیا تھا. ابھی تک یہی احساس ہوتا تھا کہ وہ کابوس کے زیر اثر ہے، کیونکہ کابوس کی دنیا وہ واحد دنیا ہے جس میں پھنسنے کے بعد انسان جسمانی تکلیف محسوس کر سکتا ہے. اور ولیم جس قدر جسمانی تکلیف کے زیر اثر تھا اس نے اس کی ذہنی صلاحیت کو بھی متاثر کیا تھا. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں اور دیکھے گیا. یہ کسی کمرے جیسا تھا بلکہ کسی بڑے ہال جیسا. دیواریں صاف تھیں. یہاں روشنی تھی، فرش صاف تھا. سامنے دیوار پہ بڑی سی LCD لگی ہوئی تھی. اس کے نیچے میز رکھا تھا. ایک سنگل کرسی پڑی تھی پر وہ اس کی پہنچ سے دور تھی. وہ ابھی بھی دیوار کے ساتھ بیڑیوں سے بندھا تھا. یہ کون سی جگہ تھی؟
جوزف پیلس میں یہ جگہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی، البتہ لکڑی کی سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، پر کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز اوپر زینوں سے آ رہی تھی، اور پھر زینوں پر چلنے کی آواز سنائی دی۔ پرانی لکڑی پر قدم رکھنے سے الگ طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اسے جارج آتا دکھائی دیا۔ ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑے وہ نیچے اتر رہا تھا۔ ولیم نے اسے دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ ہیلو بردر۔ وہ خراما چلتا ہوا آیا اور پھر کھانے کی پلیٹ میز پر رکھ دی اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ زنجیروں سے بندھے ولیم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا وجود زخمی تھا، اور شاید روح اس سے بھی زیادہ زخمی، پر اس کی ضد نہیں ٹوٹی تھی۔ کتنا وقت گزر چکا ہے، تم ولیم کے منہ سے ایک لفظ نہیں اگلوا پائے۔ اگر تم سے نہیں ہو رہا تو مجھے بتاؤ، میں یہ کام کسی اور کو سونپتا ہوں۔ مسٹر جوزف کی خفگی بھری آواز سنائی دی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ ان کے پاس ہی تھا۔ میں کر لوں گا ڈیڈ، اسے تکلیف دینے کا حق صرف میرا ہے۔ یہ کام میرے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا۔ اس نے پہلی بار مسٹر جوزف کے سامنے اپنی مرضی رکھی تھی، اور اس وقت وہ ولیم کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بھوکا تھا، جانے کتنے دنوں کا اسے بھوکا رکھا جا رہا تھا، کیونکہ پیٹ سے بڑا کوئی دوزخ نہیں۔ اسے بھرنے کے لیے انسان دوسرے انسان کو کھا جائے۔ وہ اب بے بس اور بندھے ہوئے ولیم کو دیکھے گیا۔ وہ بے بس ہونے کے باوجود اسے اتنا ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ اس کی اطلاع پر ولیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کھانے کی خوشبو پہلے ہی اس کی بھوک مزید بڑھا چکی تھی۔ جارج کی نظریں پل بھر کو ولیم کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ ولیم کی آنکھوں میں بے پناہ شکوے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے والا جارج اسے نوالے سے ترسا رہا تھا۔ اسے دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا تھا کہ نبوت کا اعلان کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ان کے دشمن کیوں بن گئے تھے۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، پر تم نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ جارج اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب کھانے کی میز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں تمہیں پیٹ بھر کے کھانے کو، تم ہمیشہ سے ہی ایسے تھے۔ ولیم نے اس کی بات کاٹی۔ وہ ہانپتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب تو بولنے کی بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ جارج کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ولیم کو دیکھا۔ تم ہمیشہ سے ہی مانسٹر تھے جارج۔ اس نے جارج کو دیکھا۔ اس کی نظریں جتاتی ہوئی تھیں۔ یہ حیوان تمہارے اندر ہمیشہ سے چھپا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں حیوان بننے پر مجبور نہیں کیا، میں نے بس اسے باہر نکال دیا۔ وہ جانے کس راز کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ جارج کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ بکواس بند کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے درشتی سے چلایا۔ تمہیں وہ بلیاں یاد ہیں؟ ولیم پر اس کے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر استہزاء تھا۔ اسے بچپن کا وہ واقعہ آج بھی یاد تھا۔ بلیوں کا سنتے ہی جارج کے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دکھائی دیا۔ جس واقعے کو وہ بھول چکا تھا، ولیم کو وہ یاد تھا۔ کوئی گہرا راز تھا جو ماضی سے جڑا تھا۔ پورا جوزف پیلس یہ سنتے ہی جھنجھنا اٹھا۔ پیلس کے در و دیوار عجیب و غریب سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ یہ راز جاننے کے لیے ہمیں ماضی کے پنوں کو الٹ پلٹ کرنا ہوگا۔ جوزف پیلس کی اوپری راہداریوں میں 10 سالہ جارج دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک چھوٹی سی کالی بلی مری ہوئی پڑی تھی۔ وہ اس سے خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی سسکیاں اوپری راہداریوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اس کا چہرہ لال ٹماٹر بن چکا تھا اور اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جارج، کہاں ہو تم؟ یہ 8 سالہ ولیم کی آواز تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آ گیا تھا۔ آواز سنتے ہی جارج نے اپنے گھٹنے مزید سینے سے چپکا لیے، اپنے بازو اپنے گرد باندھ لیے۔ وہ خوفزدہ تھا،
ابھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا اور پھر سب اس سے نفرت کریں گے۔ وہ سوچ سوچ کر خوفزدہ تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ جارج کہاں ہو تم؟ ولیم کو اس کی فکر تھی۔ جارج نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج تو ہمت بھی نہیں تھی۔ اور پھر راہداریوں میں گھومتے پھرتے ولیم وہاں تک پہنچ گیا۔ اس نے جارج کو دیوار کے ساتھ لگے روتے ہوئے پایا۔ اس کے سامنے بلی کا مردہ وجود پڑا تھا۔ جارج تم ٹھیک ہو؟ ولیم تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے جارج کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر اوپر اٹھایا۔ اس کا سرخ ٹماٹر چہرہ اور اس کے گالوں پر بہتے آنسو ولیم کو پریشان کر گئے۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ اور سینڈی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے بلی کو بے حس و حرکت پڑے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ اپنے بھائی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سینڈی مر گئی۔ میں نے اسے مار دیا۔ ہچکیوں کے زیر اثر وہ بمشکل بول پایا۔ ولیم نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ ماں کے مرنے کا اثر صرف ولیم پر ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ جارج نے بھی 4 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کھویا تھا۔ وہ ان سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں نسا کے پیدا ہونے کے بعد مر گئیں اور اس حادثے نے جارج پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ جب چھوٹی سی نسا کو روتے بلکتے دیکھتا تھا تو اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس چھوٹی سی گڑیا کو کیسے چپ کروائے۔ اسے ہر چیز سے، ہر انسان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ شدت پسند بن گیا تھا۔ وہ کیڑے مکوڑوں، چھوٹے پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو جہاں بھی دیکھتا انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا، یا پھر انہیں مار دیتا، یا پھر انہیں آدھا مار کر چھوڑ دیتا۔ انہیں تڑپتا دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا، اور جب وہ یہ کام کر لیتا تب اسے پچھتاوا ہوتا۔ وہ چھپ چھپ کر روتا تھا۔ تم نے سینڈی کو کیوں مارا؟ وہ حیرانی سے جارج کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ اس کے کانپتے ہاتھوں پر رکھا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے سینڈی کو بھی مار دیا۔ وہ روتے ہوئے انکشاف کر رہا تھا۔ اس کے سر کے اوپر دیوار پر ٹنگی مشل روشن تھیں۔ ولیم اس کے قریب ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ نیسا کو بلیاں بہت پسند تھیں۔ مسٹر جوزف اس کے لیے 2 ریگ ڈال لائے تھے، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ دونوں بہت خوبصورت تھیں۔ نسا انہیں بہت پیار سے رکھتی تھی اور وہ بلیاں بھی نسا سے مانوس ہو چکی تھیں۔ پھر ایک دن اچانک سفید والی غائب ہو گئی۔ سب نے مل کر ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی۔ جارج اور ولیم اسے پورے محل میں ڈھونڈ چکے تھے پر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا نام سیڈی تھا۔ نسا بہت روئی، پھر اسے صبر آ گیا اور اس نے اپنی توجہ سیاہ سینڈی پر لگا دی۔ سینڈی کو جارج نے مار کر ندی میں پھینک دیا تھا، اور پھر آج سینڈی بھی مر چکی تھی۔ جارج جب جب اسے دیکھتا تھا اس کے اندر کچھ ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ سینڈی کا گلا دبا کر اسے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ نسا سے چھپتے ہوئے سینڈی کو اوپر لایا اور اس کا گلا دبا دیا، تب تک دبائے رکھا جب تک اس کا جھٹکتا وجود ساکت نہیں ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بے جان ہوئی، جارج کو جیسے ہوش آ گیا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کر چکا تھا، اس کے آسان خطا ہو گئے۔ آج اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے اٹھا کر لے جاتا اور ندی میں پھینک آتا۔ وہ خود سے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ وہیں بیٹھ کر رونے لگا، اور پتہ نہیں کب سے رو رہا تھا۔ I am a monster. I am a monster, ولیم۔ نہیں، تم مانسٹر نہیں ہو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ولیم نے روتے ہوئے جارج کو چپ کروانا چاہا۔ جو بھی ہوا وہ خوفزدہ تھا، پر ولیم کو جارج بہت عزیز تھا۔ سب کو پتہ چل جائے گا، نسا کو بھی، ڈیڈ کو بھی، وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ وہ سسک رہا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ ولیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سیاہ سینڈی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر ایک جانب چل پڑا۔ اس کا رخ سامنے راہداری کے آخر میں لگی کھڑکی کی جانب تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کھڑکی کو کھینچ کر اوپر کیا اور مری ہوئی بلی کو نیچے پھینک دیا۔ جارج اسے سانس روکے دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی بند کرتے ہی وہ واپس آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سب کو لگے گا وہ کھڑکی سے گر کر مری ہے، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جارج کے آنسو پوچھے۔
تم مانسٹر نہیں ہو، شاید تمہارے اندر کوئی مانسٹر گھس گیا ہے، تمہیں اسے باہر نکالنا ہے، تمہیں اسے مارنا ہے، اور بس تم پہلے جیسے رحم دل جارج بن جاؤ گے۔ وہ معصومیت سے کہتا پیارا لگا۔ جارج نے بے ساختہ آگے ہوتے اسے گلے لگا لیا۔ تھینک یو ولیم۔ وہ گلے میں اٹکے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھائی ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ولیم نے اس کی کمر تھپ تھپاتے جواب دیا۔ منظر یکدم ہی بدل گیا۔ بیڑیوں سے بندھا ولیم اور میز کے قریب دھیرے دھیرے بیٹھا جارج واضح ہو گئے۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ اپنی اس حقیقت کو خود سے بھی چھپاتے آیا تھا اور ولیم نے آج اسے یاد کروا دی تھی۔ اس واقعے کے بعد ولیم کی بیماری مزید بڑھ گئی۔ جارج نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا۔ دونوں بلیاں کیسے مری تھیں یہ راز راز ہی رہ گیا۔ البتہ اس کے بعد جوزف پیلس میں کوئی پالتو بلی نہیں آئی۔ جارج نے خود کو کمپوز کر لیا۔ اسے اپنے باپ کی ناراضگی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ ان کی بے اتنائی سہتا اور جب اس نے اپنے پیروں پر قدم رکھا، جب جینی اس کی زندگی میں آئی تو سب ٹھیک ہونے لگا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا ایک دن سب بگڑ جائے گا۔ مسٹر جوزف نے جو اس کے اندر ولیم کے لیے نفرت ڈالی تھی، اس نے جارج کے اندر کے حیوان کو دوبارہ جگا دیا تھا۔ تم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے جارج۔ وہ مانسٹر جو تمہارے اندر تھا وہ کبھی مرا ہی نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس وقت وہ تمہیں کھا رہا ہے۔ بکواس بند کرو، وہ زور سے چلایا۔ ہاتھ مار کر میز پر رکھی کھانے کی پلیٹ دور پھینک دی۔ ولیم اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھے گیا۔ میں مانسٹر نہیں ہوں، مجھے تم نے ایسا بنایا، وہ اٹھتے ہوئے چلایا۔ آنکھیں لہو ٹپک رہی تھیں۔ میں نے تمہیں بچایا تھا، تمہارے مانسٹر ہونے کو سب سے چھپایا تھا۔ ولیم نے اپنی آنکھوں سے کھانے کو زمین پر گرتے دیکھا۔ بھوک کی شدت سے اس کے اندر ابال اٹھ رہے تھے، یعنی مزید بھوکا ہی رہنا تھا۔ میں مانسٹر نہیں ہوں، جارج چلاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور پھر وہ وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے ولیم کا سر جھک گیا۔ اس کا وجود ڈھیلا پڑ چکا تھا، اس کی قید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زندگی ایک بار پھر سے ڈگر پر چل چکی تھی۔ وہ پورے دن کی تھکی ہاری بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی وہ ٹیپ آن کر دی۔ کمرے کی پرفسوں خاموشی میں ولیم کی آواز گونج گئی۔ میری زندگی عام لوگوں کی طرح نہیں گزری۔ میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو بہت کم لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ وسیع و عریض جنگل، خاموش بیابان، بلند و بالا پہاڑ، یہ میری دنیا ہے۔ لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ تنہائی بھی ہے، ایک گہری تنہائی جو اکثر مجھے گھیر لیتی ہے۔ آواز میں ایسی اداسی تھی جسے فجر نے پہلے بھی محسوس کیا تھا۔ میں ایک عام ٹورسٹ نہیں ہوں جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ میں ایک تلاش میں ہوں، ایک ایسی چیز کی تلاش میں جو شاید کبھی ملے ہی نہیں۔ میرا ذہن کبھی بھی پرسکون نہیں رہا۔ یہ ہمیشہ خیالوں، وسوسوں اور خوف سے بھرا رہتا ہے۔ میں ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوں جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں، ایک نفسیاتی بیماری جس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ نینسی میرے ساتھ رہتی ہے۔ تمہیں لگے گا میں پاگل ہوں۔ ہاں، شاید میں پاگل ہوں۔ فجر دم سادھے سنے گئی۔ پہلا تاثر کبھی بھی آخری تاثر نہیں ہوتا۔ ولیم کا پہلا تاثر مختلف تھا۔ وہ دیکھنے میں لاؤبالی سا لڑکا لگتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر اتنا کچھ چھپا تھا۔ پوری دنیا میں یہ واحد تکلیف تھی جسے وہ محسوس کر سکتی تھی، ولیم کی تکلیف۔ یہاں تک کہ اس سے خود کی تکلیفیں بھی محسوس ہونا بند ہو گئی تھیں۔ یہ ٹیپ اور یہ آواز اس کی زندگی سے ایک عجیب طرح سے جڑ گئی تھی۔ وہ راتیں جب ڈر مجھے پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے، ایسا لگتا ہے میرے اندر ارد گرد کی دنیا ختم ہو رہی ہو۔ میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن آواز میرے گلے میں ہی دم توڑ جاتی ہے۔ ان لمحوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جو مجھے سمجھ سکے، جو میری تکلیف سمجھ سکے۔
جو سمجھ سکے کہ اپنے خاندان کے لیے قرض ہونا کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی قرض ہونا کیسا ہوتا ہے۔ وہ اس کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ میری اکلوتی دوست، اس نے خود کو ختم کر لیا۔ وہ واحد شخص تھی جو میری روح کی گہرائی کو سمجھتی تھی۔ اس کی موت، اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ ایسا لگے جیسے میرا ایک اہم حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں، وہ آنکھیں بند کرتے زیر لب بڑبڑائی۔ میں جانتا ہوں یہ سب سن کر تم سوچ رہے ہوگے کہ کیسا عجیب انسان ہے، سب کچھ ایک ٹیپ میں ریکارڈ کر دیا۔ لیکن میں خود ایک عام انسان نہیں ہوں۔ میری روح زخمی ہے، میری یادیں مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ جب تم اس سے تھک جاؤ تو اسے ضائع کر دینا۔ وہ مزید بولتا رہا پر فجر نہیں سن پائی۔ حد درجہ تھکان کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ البتہ ولیم کی آواز گونجتی رہی۔ اس کی آواز سکون پہنچاتی تھی۔ فجر کو اپنا آپ اکیلا نہیں لگتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک اندیکھا ساتھی اس کے ساتھ ہو۔ جوزف پیلس کے باہر کافی گہما گہمی کا عالم تھا۔ پولیس کے ساتھ نیل کی گاڑی بھی موجود تھی۔ نیل کے ساتھ عیسیٰ ماموں بھی آئے تھے۔ ولیم کو غائب ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا تھا کہ نیل اور عیسیٰ ماموں کو اس کی رپورٹ درج کرانی پڑی۔ ویسے تو پولیس مسٹر جوزف کے خلاف کیس درج نہیں کرنا چاہتی تھی، پر جس طرح ولیم کا نام و نشان غائب ہوا تھا، یہ سوچنے والی بات تھی۔ مسٹر جوزف پیلس میں ہی تھے۔ نیسا اپنے کمرے کی اوپری کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نیل پولیس سمیت باہر انتظار کر رہا تھا۔ جب تک انہیں اندر نہ بلایا جاتا وہ کیسے جا سکتے تھے؟ موسم گرما ختم ہو کر خزاں شروع ہو چکا تھا۔ چاروں جانب زرد پتے بکھرے نظر آتے تھے، اور جب بارش ہو جاتی تو منظر اور سہانا ہو جاتا تھا۔ نسا پنڈلیوں تک آتی ریشمی فراک پہنے ہوئے تھی۔ اس نے نیل کے ساتھ آفیسر پال کو کھڑے دیکھا تو دل کی عجیب سی حالت ہو گئی۔ اسے 1 ماہ پہلے والا وہ حادثہ پوری جزیات سے یاد آ گیا، جب اس کی کلاس فیلو ایملی نے خودکشی کی تھی، اور وہ سب تحقیق کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن موجود تھے۔ سرخ بالوں والی نسا ابھی تک اس صدمے میں تھی۔ ایملی نے خودکشی کی تھی، اس کا قتل نہیں ہوا تھا۔ اسے مرنے کے 10 گھنٹے بعد اس کے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی۔ شاید اس نے مرنے سے پہلے شیڈیول کی تھی۔ وہ اکیلی تھی، بہن بھائی کے ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ سوتیلی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ایملی کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نسا اس کی موت کی وجہ سے گہرے صدمے میں چلی گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا ہمیشہ ہنسنے بولنے والی لڑکی اتنا کچھ سہ رہی تھی۔ اسے بے اختیار ولیم یاد آیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا تھا۔ اسے اپنی باتیں یاد آئیں۔ تم کیوں ہو ولیم؟ تم کیوں ہو؟ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس روز آفیسر پال نے اسے جوزف پیلس چھوڑا تھا۔ وہ ایک ایماندار آفیسر اور ایک اچھا انسان تھا۔ اس کا پورا نام پال جیکب ونسٹن تھا، جو اس نے تبدیل کروا کر پال ونسٹن کر لیا۔ اسے یاد تھا وہ ان سے عمر میں بڑا تھا، اور اسکول کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا، دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ نہ ہی جوزف پیلس میں اس کا دوبارہ کبھی ذکر ہوا، اور اب سالوں بعد وہ ایک آفیسر کے روپ میں سامنے آیا تھا۔ اس نے اپنی پہچان بنا لی تھی۔ برستی بارش میں وہ اسے پولیس کی گاڑی میں جوزف پیلس تک لایا تھا۔ نیسا چاہتی تھی وہ اندر آئے، سب سے ملے، پر جس قدر ایملی کا کیس سیریس تھا وہ اسے جوزف پیلس کے سامنے اتار کر واپس چلا گیا۔ وہ رحم دل تھا۔ نسا کو اس کے بات کرنے کا انداز پسند آیا۔ وہ عورتوں کا احترام کرتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے میں وہ اسے نہیں بھول پائی، اور نہ ہی ولیم کو۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ ولیم پھر کسی دورے پر نکل گیا ہے۔ نینی بہت پریشان تھیں، وہ بیمار پڑ چکی تھیں۔ ولیم سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ مسٹر جوزف اور جارج پہلے سے بہت سنجیدہ رہنے لگے تھے۔ ولیم کے ساتھ ہی جیسے جوزف پیلس کی ساری تازگی جا چکی تھی۔ نیچے کھڑا پال کمر پر ہاتھ دھرے چاروں جانب دیکھ رہا تھا، اور تب اس کی نظر اٹھی۔ اوپر کھڑکی میں ہلکے رنگ کے لباس والی نسا کھڑی نظر آئی۔ اس نے کندھوں پر چھوٹا اسکارف ڈال رکھا تھا۔ اس کے سرخ چیری بال واضح تھے۔
وہ پل بھر کو ٹھٹک گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس کی محسن کی بہن تھی، اور یہی وہ لڑکی تھی جس نے اسے کافی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جوزف پیٹرسن جیسی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ بہت ڈری سہمی اور معصوم تھی۔ اسے یاد تھا وہ دن جب وہ اسے چھوڑنے آیا تھا۔ بھیگی جیکٹ اس نے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی جیسے ایملی کو اس نے ہی مارا ہو۔ اسے تو بولڈ اور بلنٹ ہونا چاہیے تھا، پھر وہ ایسی کیوں تھی؟ پتہ نہیں کیوں وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ 29-30 سالہ پال کو جوزف پیلس کے مکینوں نے الجھا دیا تھا۔ ملازم انہیں بلانے آیا تو وہ نیل اور عیسیٰ ماموں کے ہمراہ پیلس کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نیسا سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تو اس نے ان تینوں کو مسٹر جوزف اور جارج کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھے دیکھا تھا۔ آفیسر، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی پیلس میں قید کر رکھا ہے؟ مسٹر جوزف کے چہرے پر استہزاء تھا، جبکہ جارج کا چہرہ سپاٹ تھا، مانو جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ وہ یہی ہے ولی بیٹا، یہی ہے، عیسیٰ ماموں پہلو بدلتے ہوئے بولے۔ دیکھیے مسٹر جوزف، آپ شہر کی بااثر اور جانی مانی شخصیت ہیں۔ آپ کے خلاف یہ دو شہری کئی بار شکایت لے کر آئے ہیں۔ ان کے مطابق ولیم اس رات پاکستان جانے والا تھا، پر وہ اس فلائٹ میں نہیں تھا۔ وہ آج تک کسی فلائٹ کے ذریعے ملک سے باہر نہیں گیا۔ میں انہیں آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ اس بات کو کلیئر کیا جائے۔ وہ سانس لینے کو رکا جبکہ مسٹر جوزف سرد نظروں سے عیسیٰ ماموں کو گھور رہے تھے۔ انہیں وہ شخص زہر لگتا تھا۔ آپ نے کہا کہ ولیم کا علاج چل رہا ہے، ہم بس جاننا چاہتے ہیں وہ کس شہر میں ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ولیم کا کوئی علاج نہیں چل رہا، وہ یہیں کہیں قید ہے۔ نیل نے اس کی بات کاٹی۔ آخری زینے پر کھڑی نیسا ان کی باتیں سن سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، جبکہ مسٹر جوزف کے سکون میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جانتے تھے نیل اور عیسیٰ ماموں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پال نے نیل کی بات سنی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر سے گویا ہوا۔ میں جانتا ہوں مجھ پر آپ کے احسانات ہیں، خاص طور پر ولیم کے، پر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اور میں دل کی گہرائیوں سے چاہوں گا کہ ولیم جہاں بھی ہو محفوظ ہو، اور میں آپ کی حرمت کی بھی قدر کرتا ہوں۔ وہ سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ گہری رنگت والا پال اچھا بول لیتا تھا۔ جارج یوں ہی بیٹھا رہا، وہ کہیں اور الجھا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آفیسر؟ میں کیا کروں؟ مسٹر جوزف جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے وکٹورین صوفے پر براجمان تھے، وہ اسی سکون سے بولے۔ ان کی آنکھیں سرد اور بے تاثر تھیں۔ ان کی بات سن کر پال نے نیل اور عیسیٰ ماموں کو دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں چند اشارے ہوئے اور پھر وہ مسٹر جوزف کی طرف متوجہ ہوا۔ نیل اور عیسیٰ صاحب ایک بار پورے پیلس کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ جوزف پیلس کی تلاشی، کیا یہ معمولی بات تھی؟ اس میں ایسی بات کرنے کی ہمت کہاں سے آئی؟ مسٹر جوزف اگر چاہتے تو ایک فون کال پر اس کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ نیل اور مسٹر پال ہمیشہ کے لیے پھنس جاتے، پر انہوں نے خاموشی سے پال کی بات کو سنا، گہری نظروں سے نیل کو دیکھا جس کا حلق خشک ہوا پڑا تھا۔ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا تھا۔ عیسیٰ صاحب سادہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ تلاشی کے نام پر جارج کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے بھویں سکیڑ کر ان تینوں کی طرف دیکھا۔ چہرے پر ناگواری نظر آئی اور آنکھوں میں حقارت۔ ان کی اتنی اوقات تھی کہ وہ جوزف پیلس کی تلاشی لیتے؟ ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ نسا سانس روکے رہی۔ صوفی کچن سے چائے کی ٹرالی اور دیگر لوازمات کے ساتھ لاؤنج کی طرف جاتی دکھائی دی۔ ٹھیک ہے، مسٹر جوزف کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی۔ جارج نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ڈیڈ؟ وہ حیران ہوا۔ حیران تو وہ تینوں بھی ہوئے تھے۔ نیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر پیلس میں کچھ نہ ملا تو آئندہ تم تینوں کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے، انہوں نے درشتی سے کہا۔ پال کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف اسے پسند نہیں کرتے تھے۔
ہمیشہ سے وہ انہیں ناپسند تھا کیونکہ ولیم نے اس کی وجہ سے پہلی بار ضد کی تھی۔ صوفی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے لائی اور درمیان میں رکھ کر نفاست سے ان سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ لیکن ڈیڈ، جارج نے کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ، انہیں پیلس کا کونا کونا دکھاؤ۔ ان کے لہجے میں اس قدر اطمینان تھا کہ پل بھر کو وہ تینوں کشمکش میں پڑ گئے۔ مسٹر جوزف کے حکم پر بالآخر جارج کو اٹھنا پڑا۔ وہ انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا اور پھر ایک جانب چل پڑا۔ اس کے پیچھے ہی وہ تینوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوپر جانے کی غرض سے وہ زینوں کی جانب بڑھے اور نسا کو وہاں دیکھ کر جارج ٹھٹکا، جبکہ پال اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ بہت معصوم اور پریشان لگ رہی تھی۔ پال اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر پھر کچھ سوچتے ہوئے بنا کچھ کہے اس کے قریب سے گزر کر اوپر چلا گیا۔ نسا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ لکس کے اسٹوڈیو روم میں کچھ دیر پہلے کافی گہما گہمی تھی۔ سبھی ڈیزائنر ناک کام میں ڈوبے تھے۔ اس وقت لنچ بریک تھی اور تقریباً سبھی لنچ کے لیے گئے تھے۔ ایک فجر ہی تھی جو اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی۔ ماتھے اور ہاتھ کی پٹی اب اتر چکی تھی۔ وہ گود میں ٹیپ رکھے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے اسے سن رہی تھی۔ اس کی زندگی میں دو ہی چیزیں بچی تھیں، ایک لکس اور اس کے کاسٹیوم، دوسری یہ ٹیپ۔ یہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ تمام ممالک، وہ جگہیں جو شاید وہ کبھی نہ دیکھ پاتی، وہ انہیں ولیم کے ذریعے گھوم چکی تھی۔ اس کی باتیں فجر کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ ہر انسان کا ایک اسکیپ ہوتا ہے، اور فی الوقت فجر کا اسکیپ یہ ٹیپ تھی۔ وہ آج کل کتابیں نہیں پڑھ رہی تھی، وہ ٹیپ آن کرتی تھی اور الگ دنیا میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ دنیا جو فیری ٹیل جیسی تھی، ایک زخمی اور زہریلی فیری ٹیل۔ مسٹر جوزف، نینی، جارج، نینسی، نسا اور نیل سے اس کا غائبانہ تعارف ہو چکا تھا۔ ایڈمبرا کا مشہور پروڈکشن ہاؤس اور جوزف پیلس، اسے سب سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کسی کتاب کی طرح جی رہی تھی، اور فرق یہ تھا کہ اس فیری ٹیل کے سبھی کردار اصلی تھے۔ کبھی کبھی وہ آنکھیں بند کرتی تو خود کو جوزف پیلس کے باہر کھڑا پاتی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ باہر سے کیسا دکھتا تھا، اور وہاں رہنے والے لوگوں نے کیسی شاہانہ زندگی جی تھی، بلکہ جی رہے تھے۔ پر جس چیز نے اسے اس کہانی سے جڑنے پر مجبور کیا تھا وہ درد تھا، بے انتہا درد۔ اس کہانی میں درد تھا۔ یہ ایک زہریلی فیری ٹیل تھی، اور وہ ٹھہری بری جادوگرنی۔ پھر کہانی سے جڑنا تو بنتا تھا۔ اس وقت وہ اکیلی اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اسکیچ بک کھلی تھی اور وہ ہاتھ میں پینسل تھامے اسے اسکیچ بک پر چلا رہی تھی۔ خالی اسٹوڈیو میں کاغذ پر ابھرنے والی پینسل کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جسمانی طور پر یہاں تھی، پر ذہنی طور پر وہ ولیم کے ساتھ کولمبیا کے جنگلات میں تھی۔ ایک بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس چاہتا ہے میں کولمبیا کے جنگلات کی ریکارڈنگز کروں۔ ایک اچھی آفر تھی، میں یہاں آ گیا۔ اس کے بعد مجھے کینیڈا جانا ہے۔ مجھے حقیقی بھیڑوں کی ریکارڈنگز کرنی ہیں۔ ٹیپ خاموش ہو گئی۔ یقیناً وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ لگتا ہے تم مکڑیوں سے کافی آبسیسڈ ہو۔ گہری خاموشی میں میڈم سونیا کی آواز گونج اٹھی۔ فجر چونک کر جیسے حقیقی دنیا میں لوٹی۔ اس نے اسکیچ بک کو دیکھا تو وہاں ایک بڑی سی مکڑی چمک رہی تھی، یعنی وہ ریکارڈنگ سنتے ہوئے مکڑی بنا رہی تھی۔ اس کے عقب میں سونیا سلطان جھکی ہوئی تھیں۔ فجر نے ہینڈ فری اتاری اور ٹیپ کو میز پر رکھے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ سونیا نے اسے ٹیپ رکھتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ مکڑیاں مجھ سے آبسیسڈ ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ وہ خواب آج بھی جزیات سے یاد تھا۔ چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ سونیا گھوم کر اس کے سامنے آئیں اور میز کے دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ دائیں جانب ہی 3 پتلوں پر وہ 3 کاسٹیوم لٹکے تھے جو آخری مراحل میں تھے۔ وہ اتنے خوبصورت اور سحر انگیز تھے، انہیں دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا۔ کافی دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، کیسی ہو؟ وہ فجر کے سامنے بیٹھی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، کام کا پریشر آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے بولی۔ آج رئیس گروپ کے ساتھ ڈنر ہے، ایک آفیشل ڈنر میٹنگ۔ آنے والے شو کے بارے میں ڈسکشن ہے۔
تم ساتھ چلنا چاہو گی؟ فجر نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی۔ بس کچھ دن، ہاں، کچھ دنوں بعد وہ پیرس میں ہوگی۔ وہاں اس کے ملبوسات کی نمائش ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، پر رئیس کے ساتھ ڈنر؟ اس شخص کو اس کی کامیابیوں اور اس کی پہچان دیکھ کر اچھا خاصا انسان احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ نہیں، میرے لیے ممکن نہیں۔ میری مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے انہیں اسپتال لے جانا ہے۔ اس نے سہولت سے انکار کیا، اور یہ سچ تھا، اماں کی طبیعت پچھلے کافی دنوں سے خراب تھی، اسی دن سے جس دن فجر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ طوفان آیا اور گزر گیا، البتہ گہرے نشان چھوڑ گیا تھا، جسے نہ اماں بھر سکتی تھیں اور نہ وہ خود۔ اوہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ان کا خیال رکھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فجر نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی، وہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سونیا جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ اپنا بیگ وہیں چھوڑتی اپنا فون اٹھائے اسٹوڈیو سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اب کیفے کی جانب تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب کیفے کے داخلے میں ہی کسی نے اسے پکارا، فجر معراج۔ وہ رک گئی، گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا تو جنید کھڑا تھا۔ فجر کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کو وہ دن یاد آ جاتا تھا۔ ہائے، میں جنید ہوں۔ وہ اپنی میز سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا اور اپنا تعارف کروایا۔ فجر اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھے گئی، چشمے کے پیچھے سے جھانکتی اس کی ہیزل آنکھیں جنید کو دیکھ کر خوش تو ہرگز نہیں ہوئی تھیں۔ کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ اس نے قریب آ کر سوال کیا۔ صاف ظاہر تھا وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اگلے ہی لمحے اس نے پرسکون ہوتے پوچھا۔ مجھے نہیں، ولیم جوزف کو تو جانتی ہوں گی نا؟ اس نے براہ راست ولیم کا ذکر کیا۔ فجر کے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ صاف صاف بات کریں، اس نے خود پر ضبط کرتے بیزار لہجے میں کہا۔ ولیم سے رابطہ ہے آپ کا؟ اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ فجر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو۔ میرا اس سے رابطہ کیوں ہوگا؟ وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ لہجہ دھیما تھا پر تاثرات غضبناک تھے۔ شوہر ہے آپ کا اس لیے پوچھا۔ وہ یوں بولا جیسے انہوں نے لو میرج کی ہو۔ اوہ پلیز، بار بار یاد دلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی سیدھی ہوئی۔ وہ لو میرج نہیں تھی، میرا اس سے رابطہ کیوں ہوگا؟ نہ اسے اس شادی میں دلچسپی تھی نہ مجھے۔ اب پلیز اس چیپٹر کو بند کریں، بھول جائیں۔ وہ اسے کھری کھری سنا کر آگے بڑھی۔ آخری بار میری اس سے بات ہوئی تو وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، اس کی ٹکٹ بھی ہو چکی تھی۔ مجھے لگا شاید آپ کو کچھ خبر ہو، میرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس نے عقب سے کہا۔ لہجہ دھیما ہی رکھا۔ فجر رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے ابرو اچکائے پوچھا۔ وہ آپ کے کام آیا تب جب آپ کو ضرورت تھی۔ آپ چاہے اسے اپنا شوہر مانیں یا نہ مانیں، پر ایک انسان کی حیثیت سے آپ اس سے رابطہ تو کر ہی سکتی ہیں نا۔ وہ آپ کے لیے واپس آنا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ میں کچھ ایسا تھا کہ فجر ساکت ہوئی۔ کئی لمحے وہ جنید کو دیکھے گئی۔ وہ اس کے لیے واپس آنا چاہتا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے اور کیوں؟ وہ کیوں آنا چاہتا تھا اور پھر آیا کیوں نہیں؟ کئی سوال ذہن میں گونج گئے۔ وہ اسے کئی ثانیے دیکھتی رہی اور پھر بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ فوڈ کورٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نسبتاً ایک پرسکون کونا تلاش کر کے بیٹھ گئی۔ میز خالی تھا۔ وہ اکیلے بیٹھنا چاہتی تھی تاکہ کچھ سوچ سکے۔ جنید کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ اس نے اسی الجھن میں لنچ آرڈر کیا اور کھانے کے بعد کافی کا مگ لیتے فوڈ کورٹ سے باہر نکل آئی۔ اسٹوڈیو پہنچ کر اس نے کافی میز پر رکھی اور اپنا بیگ ٹٹولنے لگی۔ کچھ دیر ٹٹولنے کے بعد بالآخر اسے وہ وزٹنگ کارڈ مل ہی گیا تھا، ولیم جوزف کا وزٹنگ کارڈ۔ عجیب سے احساسات تھے۔ وہ اس کارڈ کو دیکھے گئی۔ کیا مجھے اسے فون کرنا چاہیے؟ کئی لمحوں کی کشمکش کے بعد اس نے بالآخر اپنا فون اٹھاتے ولیم کا نمبر ملایا۔ حلق خشک ہو گیا۔ اگر وہ اس کے فون کرنے پر پھیل گیا تو؟ اگر اس نے غلط مطلب لیا تو؟ بہت سارے خدشات تھے جو فوراً دم توڑ گئے
کیونکہ ولیم کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے اٹکا ہوا سانس بحال کیا اور کارڈ واپس بیگ میں پھینک دیا۔ وہ اسے اب دوبارہ فون نہیں کرنے والی تھی۔ جوزف پیلس کے سبھی کونوں خدروں کی تلاشی کے بعد بھی ولیم کہیں نہیں ملا تھا۔ تہ خانے کا کونا کونا دیکھ لیا تھا۔ نیل اور عیسیٰ ماموں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ جارج نے انہیں پورا جوزف پیلس دکھا دیا تھا۔ وہ جب واپس آئے تو مسٹر جوزف اسی صوفے پر اطمینان سے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنی جانب آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نسا اور نینی ایک جانب صوفے پر بیٹھی تھیں۔ پال کا سر جھکا ہوا تھا جبکہ چہرے پر الجھن تھی۔ مسٹر جوزف، پال نے آتے ہی کچھ کہنا چاہا۔ مجھے امید ہے آئندہ میں تم تینوں کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ انہوں نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ پال کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے ایک نظر نسا کو دیکھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا پر مسٹر جوزف کی موجودگی میں یہ ناممکن تھا۔ نسا نے اسے دیکھا اور نظریں چرا لیں۔ پھر وہ تینوں بنا کچھ کہے جوزف پیلس سے باہر نکل گئے۔ نسا واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور مسٹر جوزف اپنے کمرے میں آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ضبط سے ان کی کنپٹیاں پھولی ہوئی تھیں۔ ان کی میز پر کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ انہوں نے آتے ہی اپنا کوٹ اتارا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اسے اتار دیا، شرٹ کے کف فولڈ کوہنیوں تک کر لیے۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ان کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا، آنکھیں سیاہ اور سرد تھیں اور چہرہ سپاٹ۔ وہ کئی لمحے خود کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کھانے کی ٹرے اٹھا لی، آگے بڑھ کر اپنی بڑی سی الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے ہی ان کے مہنگے سوٹ ٹنگے تھے۔ ایک ہاتھ سے کپڑوں کو سائیڈ کیا اور کپڑوں کے پیچھے کی دیوار واضح ہوئی، پتھر کی دیوار۔ انہوں نے بے تاثر چہرے کے ساتھ سامنے ہی دیوار پر ایک مخصوص مقام پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو وہ دیوار ایک بھاری آواز سے کھلتی چلی گئی، جیسے کوئی پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا ہو۔ جب دیوار پوری کھل گئی تو ان کے سامنے ہی بڑی سی راہداری تھی۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے پہلے الماری کا پٹ بند کیا اور اس کے بعد وہ پتھر کی دیوار پار کرتے ہی وہ دیوار پھر اسی آواز سے بند ہو گئی۔ ولیم یہ دیکھ لیتا تو حیران ہوتا۔ پورا بچپن وہ چاروں جوزف پیلس میں اس خفیہ الماری کو تلاش کرتے رہے جس کے پار کی دنیا بالکل الگ تھی، بالکل نارنیا جیسی۔ لیکن افسوس، انہیں وہ الماری کبھی نہیں ملی۔ پر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس الماری کا، اس خفیہ دروازے کا وجود تھا، پر اس کا گزر مسٹر جوزف جیسے ڈریکولا کے کمرے سے ہوتا تھا۔ وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے ایک لمبی راہداری سے گزر رہے تھے جس کے دونوں جانب مشعلیں روشن تھیں، اور پھر سیڑھیاں نظر آئیں، تہ خانے کی سیڑھیاں جیسے پاتال میں اتر رہی تھیں۔ سرد کثیف ہوا کا ایک جھونکا اوپر آیا جس میں صدیوں کی گھٹن اور نمیات کی بھاس تھی۔ مسٹر جوزف کے بھاری قدم لکڑی کی سیڑھیوں پر گونج رہے تھے۔ ہر قدم ایک اذیت کا پرتو تھا۔ انہوں نے خود اپنے خون، اپنے ولی عہد کو اس تاریکی، اس سرد مہر خاموشی کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کی سب سے بڑی بغاوت؟ اس کا خدا بدل گیا تھا۔ وہ نیچے اتر رہے تھے، نگاہیں اس ایک وجود کو تلاش کر رہی تھیں جو ان تاریکیوں کا مکین بن گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے اسے دیکھا، کمرے کے عین وسط میں، جہاں چھت سے ایک زنگ آلود کنڈا لٹک رہا تھا۔ ولیم زمین پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ مضبوط زنجیروں سے بندھے تھے جو اوپر کنڈے سے پیوست تھیں۔ کلائیاں شاید لہو لہان تھیں، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس کا سر سجدے میں تھا، پیشانی ٹھنڈے پتھر کو چھو رہی تھی۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیض، بکھرے بال اور جسم پر زخموں کے نشانات اس پر بیتی اذیت کی گواہی دے رہے تھے، مگر اس کے سجدے میں ایک عجیب اطمینان تھا، ایک گہرائی تھی۔ مسٹر جوزف وہیں سیڑھیوں پر ساکت رہ گئے۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی کھانے کی ٹرے لرز رہی تھی جس کا عکس سامنے دیواروں پر خوفناک سائے بنا رہا تھا۔ انہوں نے کیا سوچا تھا؟ وہ ولیم کو روتا بے لگتا پائیں گے، معافی مانگتا دیکھیں گے، یا پھر شاید غصے سے بھرا ہوا؟ مگر یہ کیا تھا؟ یہ تو ایک اور ہی منظر تھا۔ ولیم کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، خاموش سرگوشیاں جو تہخانے کی پراسرار خاموشی میں ایک الگ ہی آہنگ پیدا کر رہی تھیں۔ یہ عربی کے وہ کلمات تھے جو مسٹر جوزف کے لیے اجنبی نہ تھے، پر ناگوار تھے۔
جنہیں سن کر ان کا خون کھول اٹھتا تھا، مگر آج ان کلمات میں ایک عجیب تاثیر تھی۔ وہ ولیم جو ہمیشہ پر اعتماد اور روشن چہرہ رکھتا تھا، آج اس حال میں بھی ایک پرسکون چہرے کے ساتھ اپنے خدا سے سرگوشی کر رہا تھا۔ یہ منظر انہوں نے پہلے بھی دیکھا تھا، سالوں پہلے۔ افق، ان کی بیوی، ان کی محبوب بیوی، وہ ایسے ہی سجدے کیا کرتی تھی۔ مسٹر جوزف کو لگا جیسے سانس سینے میں اٹک گیا ہو۔ وہ ولیم کے قید کے بعد آج دوسری دفعہ اسے دیکھ رہے تھے۔ بڑھے ہوئے بال جو چپکے ہوئے تھے، جسم پر موجود کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کی رنگت گہری دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ اس کا وجود کسی بھکاری کا وجود لگ رہا تھا، پر وہ یوں سجدہ کر رہا تھا جیسے ساری دنیا کی سلطنت اس کے پاس ہو۔ اس خواب کے بعد جب اس نے اپنے ہی بچپن کو اپنے سامنے دیکھا، اس لمحے کے بعد ولیم کو اپنے زندہ ہونے کا خیال آیا۔ وہ زندہ تھا تو پھر سجدہ کیوں نہیں؟ جتنا اسے آتا تھا اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ یہاں ساتھ ہی واش روم تھا۔ اس کی زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ وہ وہاں تک جا سکتا تھا اور اس میں پانی قطرہ قطرہ آتا تھا۔ اس نے آج خود کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد وضو کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ مسٹر جوزف کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ یہ اطمینان کہاں سے آیا تھا؟ یہ کیسی روشنی تھی جو اس تاریکی میں بھی ولیم کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی؟ کیا یہ وہی اسلام تھا جس سے وہ اتنی نفرت کرتے تھے، جس نے ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیا تھا؟ ولیم نے آہستگی سے سجدے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں زرد تھیں مگر ان میں چمک تھی، ایک ایسی چمک جو مسٹر جوزف نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کچھ لمحوں بعد سلام پھیرا اور اس کی نگاہیں سیدھی بائیں جانب کھڑے باپ سے ملیں۔ ان نگاہوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی التجا نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک گہری خاموشی تھی اور شاید ایک ہلکی سی اداسی۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ خاموش مکالمہ شاید صدیوں پر محیط تھا۔ ایک طرف اقتدار، روایت اور صدیوں پرانا مذہب تھا، دوسری طرف ایمان، یقین اور ایک نیا راستہ۔ زنجیریں صرف ولیم کے جسم میں نہیں تھیں، وہ ان دونوں کے دلوں میں بھی پڑ چکی تھیں۔ ایک کو اپنے تخت کی فکر تھی اور دوسرے کو اپنی پہچان کی۔ مسٹر جوزف آگے بڑھے اور انہوں نے کھانے کی ٹرے کو میز پر رکھ دیا۔ ولیم اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے دعا مانگی اور ہاتھ گرا دیے۔ ڈیڈ، اس نے اپنی جانب پشت کیے کھڑے اپنے باپ کو پکارا۔ مسٹر جوزف کا دل سینے میں ہی الٹ پلٹ کر رہ گیا۔ مہینے گزر چکے تھے پر ولیم کی ضد نہیں ٹوٹی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ وہ پیچھے ہو بیٹھا، دیوار سے ٹیک لگا لی۔ جسم میں زیادہ دیر بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لہجے میں باپ کے لیے ذرا بھی نفرت نہیں تھی۔ مسٹر جوزف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس بار آنکھوں میں تکلیف نہیں تھی، وہ خود پر قابو پا چکے تھے۔ ولیم کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا اور پھر ان کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ یہی تھی تمہاری منزل، اس گندگی میں؟ تم نے اسے قبول کر لیا؟ ان کا لہجہ سرد تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ نے مجھے پہنچایا ہے ڈیڈ۔ اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے؟ انہوں نے بے یقینی سے ولیم کو دیکھا۔ دونوں بازو پیچھے بندھے تھے۔ وہ 2 قدم چل کر آگے آئے۔ چال میں شہنشاہوں جیسا روب تھا۔ میں نے تو تمہارے لیے ایک سلطنت کھڑی کی تھی، نام، شہرت، دولت، ہر وہ چیز جس کا کوئی خواب دیکھتا ہے، اور تم نے کیا کیا؟ سب کچھ ٹھکرا دیا اس حقیر گمنام زندگی کے لیے۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا، ان کے اندر جیسے آتش فشاں ابل رہا ہو۔ وہ آپ کی نظر میں حقیر ہوگی، میری نظر میں وہ سکون ہے، اصلی خوشی ہے، وہ زندگی ہے جو دکھاوے سے پاک ہے۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ دکھاوا؟ تم اسے دکھاوا کہتے ہو؟ یہ میرا کام ہے، میری پہچان۔ اس کام نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے تمہاری کیا اوقات ہے اس کے بغیر؟ وہ چلتے ہوئے آئے اور اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گئے۔ وہ وجیح چہرہ جسے اپنے اوپر غرور تھا، جس نے اسی غرور میں شوبز کو ٹھکرا دیا تھا، وہ چہرہ بمشکل نظر آتا تھا۔ تمہاری اوقات ایک گندی نالی کے کیڑے جتنی بھی نہیں ہے۔
تمہاری خوش قسمتی کہ تم میرے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی، شدید نفرت۔ ان کی گرم سانسیں ولیم کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، وہ اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ میری اوقات؟ ولیم نے آنکھیں کھولیں۔ میں ایک انسان ہوں، کافی نہیں ہے یہ؟ اس کی کتھئی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ انسان؟ مسٹر جوزف کا قہر آلود قہقہا گونجا۔ انسان تو گلی گلی پھرنے والا بھکاری بھی ہوتا ہے۔ تم تو ولیم جوزف تھے، میرے بیٹے، اس شخص کی اولاد جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے، جس کی ایک ہاں یا نہ کسی کی قسمت بنا یا بگاڑ سکتی ہے۔ ان کے لہجے میں غرور ناچ رہا تھا۔ انہیں اپنی پہچان پر فخر تھا، انہیں اپنی طاقت پر فخر تھا۔ ولیم انہیں دیکھتا رہا۔ وہ خوبصورت چہرے والا شخص اس کا باپ تھا۔ یہ سب کرنے کے باوجود، اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی اسے اپنے باپ سے نفرت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اپنی ماں کے حوالے سے ان سے ناراض تھا، پر اپنی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ولیم کو اپنی پہچان عزیز تھی، ویسے ہی اس کے باپ کو بھی تھی، اور اس بات پر ولیم کو مسٹر جوزف پر بے اختیار پیار آیا۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ وہ نرم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یاد رکھنا ولی، وہ تمہارا باپ ہے۔ تھپڑ مارے، مکہ مارے یا پھر لات مارے، چپ کر کے کھا لینا، اف تک نہ کرنا۔ اسے عیسیٰ ماموں کی بات یاد آئی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اس کی ماں کو محبت تھی، جس کے لیے اس نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شخص اس کی ماں کو عزیز تھا، پھر وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ مسٹر جوزف کو اس کی یوں مسکرانے پر پاگل کا گمان ہوا۔ تبھی آپ نے مجھ سے میری پہچان چھین لی، اپنی طاقت کے بل پر۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ طاقت، یہ کنٹرول، یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، یہ سب مجھے کھوکھلا محسوس کرواتا ہے۔ مجھے کبھی دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اس کی زبان آج بھی اپنے باپ کے سامنے ویسی ہی چلتی تھی۔ وہ بیڑیوں سے بندھے ہونے کے باوجود انہیں سلگانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ کھوکھلا؟ مسٹر جوزف نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ بیڑیاں پہن کر اس اندھیرے میں سڑ کر بھرپور محسوس کر رہے ہو تم؟ تم ہمیشہ سے ہی بے وقوف تھے ولیم۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی نظریں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہوں۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی پہچان کو چنا، نہ کہ وہ جو آپ چاہتے تھے۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ جیسا بااثر شخص، سٹار لائٹ اسٹوڈیو کا مالک، اتنی سی بات برداشت نہیں کر پایا۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا تھا۔ تمہاری اپنی مرضی؟ تمہاری پہچان کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تم میرے نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہارا نام تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کی آواز تہ خانے کے اس خفیہ حصے میں دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ تم میرے بیٹے ہو، تمہاری مرضی وہی ہونی چاہیے جو میں طے کروں۔ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ ولیم، تمہیں اس پروڈکشن ہاؤس کو سنبھالنا ہے، میرے نام کو آگے لے کر جانا ہے، تمہیں اس شہرت کی دنیا کا وارث بننا ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔ ان کی نظر LCD کے نیچے پڑے ایک باریک سے چاقو پر گئی جو شاید جارج سے وہاں گر گیا تھا۔ مسٹر جوزف آگے بڑھے اور جھک کر اس چاقو کو اٹھایا، اسے کھول کر دیکھا۔ مشعلوں کی روشنی میں چاقو کی تیز دھار چمک رہی تھی۔ ولیم نے مسٹر جوزف کے ہاتھ میں اس چاقو کو دیکھا۔ میں نے اپنی پہچان چن لی ہے ڈیڈ۔ میں ایک عام انسان کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ مسٹر جوزف کو بھڑکا رہا تھا۔ ایک عام آدمی؟ تم عام آدمی نہیں ہو ولیم، تم خاص تھے، تم میری محنت کا ثمر تھے۔ تم نے عام زندگی چن کر سب مٹی میں ملا دیا۔ یہ میری توہین ہے، میری ساری زندگی کی محنت کی توہین۔ وہ چاقو کی دھار پر انگلی پھیرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دھار اتنی تیز تھی کہ ان کی انگلی پر کٹ لگا، خون کی لکیر بہہ نکلی۔ یہ آپ کی توہین نہیں، یہ میری زندگی ہے، اور میں اسے اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ چمک دمک، وہ جھوٹے رشتے، وہ ہر وقت کی نمائش نہیں چاہیے۔ مجھے سادہ زندگی چاہیے۔ سادگی؟ مسٹر جوزف طنزیہ ہنسے۔ سادگی تو ناکام لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے ولیم۔
کامیاب لوگ تو آسمان چھوتے ہیں، نام بناتے ہیں، اور میں نے تمہیں یہ موقع دیا تھا، پلیٹ میں رکھ کر دیا تھا۔ ان کا دل تڑپ رہا تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ولیم نے واپسی کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور وہ میری روح پر بوجھ تھا۔ مسٹر جوزف ایک قدم آگے بڑھے، غصے سے آنکھیں سرخ تھیں۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے ولیم؟ سوچ کر بتاؤ تم ہو کون میرے بغیر، اس نام کے بغیر، اس دولت کے بغیر؟ تم صفر ہو، ایک گمنام صفر۔ تمہارا وجود صرف اس لیے ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ ان کی آنکھیں سرد تھیں، سرد جمع ہوا لاوا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ولیم نے نظریں مضبوطی سے مسٹر جوزف کی نظروں میں گاڑ دیں۔ آپ نے مجھے جسم دیا، مگر میری روح میری اپنی ہے۔ میری اوقات اس بات سے نہیں ناپی جائے گی کہ میں کتنا امیر ہوں یا کتنا مشہور، بلکہ اس بات سے کہ میں اپنی نظر میں کیا ہوں۔ اور میں ولیم ولی ہوں۔ میرے باپ کا نام جوزف پیٹرسن ہے، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ مسٹر جوزف کو جیسے کسی نے گونگا کر دیا ہو۔ بیٹے کی آنکھوں میں کوئی خوف، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک اٹل یقین تھا جو باپ کی ساری طاقت، ساری دولت اور سارا نام نہ کھرچ سکا۔ ایک لڑکی کی خاطر، ایک لڑکی کی خاطر تف ہے تم پر ولیم۔ وہ ایک لڑکی میری بیوی ہے، جیسے میری ماں آپ کی بیوی تھی جسے آپ نے اکیلے چھوڑ دیا مرنے کے لیے۔ لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے جانا ہے، مجھے جانے دیں ڈیڈ۔ وہ بھوک سے دکھتی انتڑیوں پر قابو پاتے بولا۔ انرجی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کی باتوں نے مسٹر جوزف کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے تڑپ کر رہ گئے تھے۔ سپاٹ چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں غضبناک تھیں۔ وہ سراب ہے، جھوٹ ہے، موت ہے، وہ زور سے چلائے۔ ان کی آواز گونج کر رہ گئی، درد بھری آواز۔ وہ تم سے تمہارا سب چھین لے گی۔ ماضی کے سارے زخم ادھڑ چکے تھے۔ پھر بھی میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے جتاتی نظریں باپ پر ڈالیں۔ اسے دکھ تھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ مسٹر جوزف نے اس کی بات سنی اور پھر آگے بڑھ کر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ مسٹر جوزف ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتے تھے؟ وہ آنکھیں افق کی تھیں۔ ان آنکھوں سے کبھی انہوں نے محبت کی تھی۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے اس خوبصورت چہرے پر۔ انہیں ولیم کا ہر وہ انکار یاد آیا جب وہ چاہتے تھے ولیم ان کے لیے ایک فوٹو شوٹ کرے، یہ چہرہ ان کی نئی پہچان بنے۔ کیونکہ یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری پہچان ہے۔ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا۔ مسٹر جوزف نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیے، ایک سرد مسکراہٹ، روح کھینچ لینے والی مسکراہٹ۔ دیکھتا ہوں اب تمہیں اس چہرے کے ساتھ کون قبول کرے گا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا وہ نازک سا چاقو اوپر اٹھایا۔ ولیم نے اس چاقو کو دیکھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، پر اس کے اطمینان میں کمی نہیں آئی۔ تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا ولیم، تم بہت پچھتاؤ گے۔ انہوں نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ چاقو اس کے بائیں گال پر رکھا۔ ولیم کی روح کا پرندہ جسم میں ہی پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ بس ایک اقرار، میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، لوٹ آؤ ولیم۔ ان کی بات سنتے ہی ولیم نے دیوار سے ٹیک ہٹا لی۔ وہ دو زانو ہو بیٹھا، کندھے چوڑے کیے اور گردن اکڑا لی۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا۔ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھے حکم ہے میں آپ کا فرما بردار رہوں، پر میرا یہ سر صرف ایک خدا کے سامنے جھکے گا۔ وہ تیار تھا ہر تکلیف کے لیے، وہ تیار تھا مرنے کے لیے۔ اس کی بات سے مسٹر جوزف کے اندر ایسا ابال اٹھا کہ انہوں نے اپنے چاقو والے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ وہ چہرہ جو انہیں عزیز تھا، جس سے انہیں محبت تھی، وہ وجود جو ان کا اپنا وجود تھا، جو ان کا خون تھا، اس نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ اور پھر اگلے ہی پل مسٹر جوزف نے اس کے بائیں گال پر رکھے چاقو پر دباؤ بڑھایا۔ ولیم نے اپنے ہاتھوں کی گرفت زنجیروں پر بڑھا کر اس تکلیف کو برداشت کیا۔ اس نے منہ بھینچ لیا، زبان دانتوں تلے دبا لی۔
مسٹر جوزف کی سیاہ آنکھوں میں نمی کی لکیر ابھری، پر انہوں نے چاقو پر دباؤ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے گال سے کان کی لو تک اس چاقو کو پوری قوت سے پھیر دیا۔ آخر تک آتے آتے ولیم درد سے بلبلا اٹھا۔ وہ تڑپ اٹھا، خون اس کے چہرے سے ابل پڑا۔ تکلیف چہرے سے شروع ہو کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں تہخانے سے باہر نہیں جا سکیں، وہیں گونجتی رہیں۔ وہ ایک جانب گر گیا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتا خون اس کی گردن پر بہہ نکلا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں سے درد پانی بن کر بہہ نکلا۔ مسٹر جوزف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے زمین پر گرے ولیم کو دیکھا جو کسی اور زبان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے گال کے درمیان سے کان کی لو تک ایک بڑا زخم بن چکا تھا۔ میں ولیم ہوں، میں خود کو جانتا ہوں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لاہور کی فضاؤں میں اس کا جملہ گونج اٹھا۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کچھ کہے بغیر وہیں کھڑے رہے۔ ولیم تب تک تڑپتا رہا جب تک اس کے جسم نے اس درد کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس نے منہ بھینچے چہرے کا رخ موڑ کر مسٹر جوزف کو دیکھا۔ آنکھیں جتاتی ہوئی تھیں۔ وہ آج ڈیفالٹ پیس تھا اور اسے اپنے ڈیفالٹ پیس ہونے پر فخر تھا۔ مسٹر جوزف کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ اس منظر کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ایک قیدی کو دیکھنے آئے تھے، مگر وہ یہاں تو خود ہی ایک عجیب قید میں محسوس کر رہے تھے۔ ولیم کی پرسکون آنکھوں نے جیسے انہیں اندر تک چیر دیا تھا۔ تہخانے کی ہوا مزید بوجھل ہو گئی۔ مشعل کی روشنی اب بھی کانپ رہی تھی، مگر اب اس کا سایہ ولیم پر نہیں، مسٹر جوزف کے اپنے متزلزل وجود پر پڑ رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں مڑے۔ ان میں وہاں مزید ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ تاریک سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دروازہ گڑگڑاہٹ سے کھلا اور بند ہو گیا، مگر اب ان کے ذہن میں ولیم کا سجدہ، اس کی پرسکون صورت اور وہ خاموش آنکھیں نقش ہو چکی تھیں جو انہیں شاید عمر بھر سونے نہ دیتیں۔ تہخانے کی تاریکی اب صرف ولیم کا مقدر نہیں تھی، وہ مسٹر جوزف جیسے بادشاہ کے دل میں بھی اتر چکی تھی۔ رئیس ہوٹل، DHA، لاہور۔ تصور کریں کہ ایک پرتعیش ہال جہاں فیشن انڈسٹری کی نامور شخصیات، بڑے برانڈز کے مالکان، ڈیزائنرز اور میڈیا کے سرکردہ نمائندے جمع ہیں۔ ماحول میں نفاست، تخلیقی صلاحیت اور کاروباری بصیرت کا امتزاج ہے۔ رئیس گروپ، جو خود ایک بڑا نام ہے، آج رات کے میزبان ہیں۔ رات کے اس پہر ایئر کنڈیشنر ہال میں کاروباری لوگ مہنگی خوشبوؤں میں رچے بسے بیٹھے ہیں۔ رئیس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ویسے تو اپنی ہر تقریب میں وہ پہلے سے موجود ہوتا تھا، پر آج وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سونیا سلطان اپنے سیکرٹری کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ دشمنی اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ۔ ہال میں ایک شور تھا، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اپنے کاروبار کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ پیرس میں ہونے والے فیشن شو کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور تبھی بڑے ہال والے ہوٹل کا داخلی دروازہ کھلا۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور زیتون رنگ کی ڈریس شرٹ اور کوٹ پہنے رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے انداز میں کہیں بھی عجلت نہیں تھی، نہ کہیں گھبراہٹ اور نہ ہی کہیں دباؤ تھا۔ وہ یوں اندر داخل ہوا جیسے ایک رئیس اپنی سلطنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس کے پیچھے ہی ایک جانب مراد تو دوسری جانب عروضہ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی رئیس نے ایک تائرانہ نظر سب پر ڈالی۔ دائیں جانب کے ہال میں عوام بیٹھی تھی، لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی ورکرز آگے بڑھے اور سلام کرنے لگے۔ وہ سر کو خم دیتا آگے بڑھا۔ اس ہال میں سے گزر کر آگے بائیں جانب وہ کانفرنس ہال تھا جہاں سبھی موجود تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے اسے دیکھا، سب کی توجہ اس کی جانب مرکوز ہوئی تو ہال میں ایک نام محسوس سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے سب کو دیکھا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے نوازتا آگے بڑھا۔ السلام علیکم۔ حشاش بشاش اور خوشگوار لہجہ، وہ موڈ فریش کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ رئیس محض ایک طاقتور شخص نہیں، بلکہ ایک کثیر الجہت شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس کی نظر معیشت کے نشیب و فراز پر گہری تھی۔ اس کی کاروباری ایکیومن نے اسے بے پناہ دولت سے نوازا تھا، جس نے اس کی طاقت کو مزید مستحکم کیا۔
لیکن اس کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا جس سے قریبی لوگ واقف تھے۔ وہ ایک فنکار تھا۔ اس کے اندر ایک تخلیقی روح معجزن تھی جو کبھی کبھار اس کے کاموں میں بھی جھلکتی تھی۔ عوام میں رئیس کی ایک اور ہی شبیہ تھی۔ وہ ایک دلنشیں اداکار کی طرح لوگوں سے ملتا، اپنی باتوں سے انہیں مسحور کر دیتا۔ اس میں ایک فطری کشش تھی جو لوگوں کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے، اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کی محفلیں رنگین ہوتی اور لوگ اس کی صحبت میں وقت گزارنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ مگر اس دلنشین اور فنکارانہ روپ کے پیچھے رئیس کی اصل پہچان اس کی بے پناہ طاقت تھی۔ یہ وہ قوت تھی جس نے اسے دوسروں پر برتری دلائی تھی، جس کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا تھا۔ اس کی نرم گفتاری اور دلربا انداز لوگوں کو دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن جو اس کی طاقت کی ایک جھلک بھی دیکھ لیتا، وہ جان جاتا کہ اس شخص سے ٹکرانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ رئیس اپنی اسی دوہری شخصیت کے ساتھ معاشرے پر راج کر رہا تھا۔ ایک طرف لوگوں کا محبوب رہنما اور فنکار، اور دوسری طرف ایک ایسا طاقتور شخص جس کی مرضی کے آگے سب سرے تسلیم خم کرتے تھے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ کیا یہ سب اسے پلیٹ میں رکھا مل گیا تھا؟ پچھلے 23 سالوں سے وہ محنت کر رہا تھا، خالی محنت نہیں، سمارٹ ورک۔ 23 سال اس نے دن رات کام کیا، پہچان بنائی، اور ابھی بھی یہ کام جاری تھا۔ وہ مسلسل محنت کا قائل تھا، چاہے آہستہ چلو پر چلتے رہو۔ وہ جب کچھ حاصل کر لیتا تو کچھوے کی طرح سستانے نہیں لیٹتا تھا۔ یہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ، دھوکے بازوں کو وہ راستے سے ہٹا دیتا تھا۔ وہ سب سے مل رہا تھا، اور پھر سب ہال میں ایک جانب لمبے میز کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہر ایک کرسی کے سامنے میز پر ڈائری اور پینسل رکھی تھی، اس کے ساتھ ہی پانی کی بوتل اور لیپ ٹاپ بھی۔ یہ چیزیں پہلے سے ہی رکھوائی جا چکی تھیں۔ جب سب بیٹھ چکے تو سربراہی کرسی اس نے سنبھال لی اور پیشہ ورانہ انداز میں کہنا شروع کیا۔ آج رات آپ سب کو یہاں دیکھ کر مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت، تخلیقی صلاحیتوں اور کاروباری سوجھ بوجھ سے ہماری فیشن انڈسٹری کو وہ مقام دلایا ہے جہاں وہ آج کھڑی ہے۔ آپ سب یہاں محض مدعو نہیں ہیں، آپ اس انڈسٹری کے ستون ہیں، اس کا مستقبل ہیں۔ یہ محض ایک رسمی ڈنر نہیں، بلکہ یہ ان تخلیقی روحوں کا اجتماع ہے جو فیشن کی دنیا کو نئے معنی اور جہتیں عطا کرتی ہیں۔ بزنس، فیشن اور آرٹ کی دنیا کے کئی جانے مانے چہرے اس کے سامنے تھے۔ اس کا کوٹ پیچھے کرسی پر لٹک رہا تھا، جبکہ شرٹ کے کف فولڈ تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ رئیس صاحب، آپ نے پیرس جیسے ملک میں فیشن شو اسپانسر کرنے کا سوچا۔ یہ نہ تو آسان کام ہے اور نہ ہی عام بات ہے۔ سونیا سلطان انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ رئیس بھی اسی کے انداز میں مسکرا دیا۔ کوئی انہیں دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ دونوں کتوں کی طرح لڑتے تھے۔ سونیا کی دیکھا دیکھی سب نے اس کی تقلید کی۔ وہ سب اس کے شکر گزار تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف وہ اسپانسر کر رہا تھا، ملکی اور غیر ملکی ایجنسیاں بھی شامل تھیں، پر لیڈ وہ کر رہا تھا۔ ہم چاہتے ہیں آپ پیرس میں ہونے والی فیشن تقریب پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ رئیس نے درخواست سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہم آج یہاں صرف ایک پرتکلف ڈنر کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ ایک اہم مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم جلد ہی ایک ایسے فیشن شو کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں جو میری نظر میں ہماری انڈسٹری کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کی شمولیت، آپ کے تعاون اور آپ کے ویژن کا طلبگار ہوں۔ میں نے اس فیشن شو کے لیے ایک خاص پیریڈ منتخب کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا ماننا ہے کہ فیشن محض کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ بہنے والی ایک زندہ چیز ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، ہمارے جذبات، ہماری امیدوں اور ہمارے بدلتے ہوئے رجحانات کا ترجمان ہے۔ اور اس وقت ہماری انڈسٹری، ہمارا معاشرہ ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ہمیں نہ صرف اپنی کامیابیوں کو سراہنے کی ضرورت ہے، بلکہ مستقبل کے لیے ایک واضح راستہ بھی متعین کرنا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ سب اسے سنجیدگی سے سن رہے تھے۔
یہ شو چیلنجز اور مواقع کا ایک امتزاج لے کر آیا ہے۔ عالمی سطح پر فیشن کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی، ڈیجیٹلائزیشن، انفرادیت کا اظہار اور ثقافتی جڑوں سے جڑے رہنا، یہ وہ موضوعات ہیں جو آج گاہک کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسے میں ایک مضبوط، منظم اور ویژنری فیشن شو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ فیشن شو محض ریمپ پر ماڈلز کا واک کرنا نہیں ہوگا۔ میرا ویژن اس سے کہیں بڑا ہے۔ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں جو جدت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہو، جہاں نہ صرف قائم شدہ برانڈز اپنی شاندار کلیکشنز پیش کریں گے، بلکہ ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو بھی موقع ملے گا تاکہ وہ دنیا کو اپنی صلاحیتیں دکھائیں۔ یہ پلیٹ فارم عالمی معیار کا حامل ہوگا۔ ہم لائٹنگ، سیٹ ڈیزائننگ، موسیقی اور مجموعی تجربے کے لحاظ سے بین الاقوامی معیار قائم کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کی نظریں اس شو پر ہوں۔ ہاں، وہ شو سے پوری دنیا کی توجہ کھینچنا چاہتا تھا۔ یہ سب پوری پلاننگ سے چل رہا تھا۔ وہ اپنے مال کے پروجیکٹ کو شروع کر چکا تھا، جہاں وہ ملکی اور غیر ملکی برانڈز کے ساتھ کولیبریٹ کرنے والا تھا، اور تبھی ممکن ہوتا جب وہ اس فیشن شو کے ذریعے سب سے مل پاتا، تعلقات بڑھا پاتا۔ یہ صرف شو نہیں، یہ ایک بزنس ایونٹ ہوگا۔ ہم خریداروں، سرمایہ کاروں اور میڈیا کے لیے خصوصی سیشنز رکھیں گے تاکہ آپ کے برانڈز کو نئے راستے ملیں۔ ہم اپنی ثقافت، اپنے ورثے اور اپنی دستکاری کو جدید فیشن کے ساتھ اس طرح پیش کریں گے کہ وہ عالمی سطح پر سراہا جائے۔ ہم ایسے طریقوں اور ڈیزائنرز کو ترجیح دیں گے جو پائیدار فیشن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مستقبل کی ضرورت ہے۔ اس نے وہ تمام اہم پوائنٹس بتا دیے تھے جو اس فیشن شو کے ذریعے فائدہ دینے والے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ، جو خود اتنے بڑے اور کامیاب برانڈز کے مالک ہیں، اس شو کا حصہ کیوں بنے؟ آپ کو اسپانسرشپ یا شمولیت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، گہری نظر سے سب کو دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلا، یہ انڈسٹری کی اجتماعی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ جب فیشن انڈسٹری کے سب سے بڑے نام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا پیغام بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے استحکام، ہمارے اعتماد اور ہمارے مستقبل کے لیے مشترکہ ویژن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہماری ساکھ کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسرا، یہ شو صرف ایک مقامی ایونٹ نہیں ہوگا۔ ہم بین الاقوامی میڈیا، بلاگرز اور بااثر شخصیات کو مدعو کر رہے ہیں۔ آپ کی شمولیت آپ کے برانڈ کو ایک ایسے وسیع اور ہدف شدہ سامعین تک پہنچائے گی جو شاید کسی اور طریقے سے ممکن نہ ہو۔ یہ آپ کی مارکیٹنگ مہم کی ایک اہم ترین جزو بن سکتی ہے۔ تیسرا، اس طرح کے اعلیٰ معیار کے ویژنری ایونٹس کے ساتھ منسلک ہونا آپ کے برانڈ کی پوزیشننگ کو بڑا مستحکم کرے گا۔ یہ ظاہر کرے گا کہ آپ نہ صرف آج کے کامیاب کھلاڑی ہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی پرجوش اور بااثر ہیں۔ یہ آپ کے برانڈ کو جدت، معیار اور ثقافتی ذمہ داری سے جوڑے گا۔ چوتھا، نئے رجحانات کا تعین ہوگا۔ آپ سب ٹرینڈ سیٹرز ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر آپ اپنی آئندہ کلیکشنز اور خیالات کو اس انداز میں پیش کر سکتے ہیں جو پورے سیزن کے لیے ٹرینڈ سیٹ کر دے۔ یہ ایک ایسا اسٹیج ہے جہاں آپ بتا سکتے ہیں کہ فیشن کا مستقبل کیا ہوگا۔ پانچواں، نیٹ ورکنگ اور باہمی تعاون ہوگا۔ اس ڈنر کی طرح فیشن شو بھی انڈسٹری کے لیڈروں کو ملنے، خیالات کا تبادلہ کرنے اور ممکنہ نئے کاروبار یا باہمی تعاون کے مواقع تلاش کرنے کا ایک بہترین موقع ہوگا۔ چھٹا اور سب سے اہم، یہ انڈسٹری کو واپس دینے کا ایک موقع ہے۔ آپ نے اس انڈسٹری سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم سب مل کر اس انڈسٹری کی مجموعی ترقی میں کردار ادا کریں، ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کریں، پائیداری جیسے اہم موضوعات کو فروغ دیں اور پاکستان کے فیشن کو عالمی نقشے پر اور نمایاں کریں۔ اس کے آخری بیان پر تالیاں گونج اٹھیں۔ وہ سب اس کی ہمت اور اس کے ویژن کے فین تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے برانڈز خود اپنے کامیاب شوز منعقد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یقین کریں، ایک اجتماعی کوشش کی طاقت بے مثال ہوتی ہے۔ جب ہم مل کر کچھ کرتے ہیں تو اس کا اثر 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔
یہ شو میری یا میری کمپنی کی اکیلے کی کوشش نہیں ہے، یہ آپ سب کے لیے ہے، آپ کے ساتھ مل کر انڈسٹری کے لیے کیا جانے والا کام ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اسپانسرشپ میں حصہ لینا چاہے تو اسے کھلے دل سے خوش آمدید۔ آپ کی اسپانسرشپ یا شمولیت محض مالی مدد نہیں ہوگی، یہ اس ویژن پر آپ کے اعتماد کا اظہار ہوگا، یہ فیشن کے مستقبل کی تعمیر میں آپ کی شراکت ہوگی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بنیں، اپنے تجربے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور اپنے وسائل کو اس پلیٹ فارم پر لائیں۔ آئیے مل کر ایک ایسا فیشن شو پیش کریں جو نہ صرف یادگار ہو بلکہ ہماری انڈسٹری کے لیے ایک نئی سمت متعین کرے۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویژن کو سمجھیں گے اور اس عظیم مقصد میں میرا ساتھ دیں گے۔ آئیے مل کر فیشن کے مستقبل کو رقم کریں۔ شکریہ۔ رئیس کی تقریر ختم ہوئی اور ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کی باتوں میں خلوص، بصیرت اور حوصلہ افزائی کا وہ جذبہ تھا جو حاضرین کو متاثر کر گیا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص، چاہے وہ بڑا بزنس مین ہو یا پھر چھوٹا موٹا آرٹسٹ، سب نے ایک ساتھ، ایک برابر اپنے اندر نیا حوصلہ اترتا محسوس کیا۔ یہی اس کی باتوں کا کمال تھا۔ وہ اپنی گفتگو سے کسی کو بھی آسمان پر بٹھا سکتا تھا اور زمین پر پٹخ سکتا تھا، کیونکہ وہ رئیس اورنگ زیب تھا۔